بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تو پچھلی کلاس میں ہمارا جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 تک اس کی تفسیر مختصر ہوئی تھی۔ آگے کی آیتوں کا ہم انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے، پھر مزید تفسیر دیکھیں گے۔ آیت نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 33 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ جی، وقرنا فی بیوتکن، وقرنا اور قرار پکڑو، ٹھیک ہے، یعنی پچھلی آیتوں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے خطاب چل رہا تھا، تو اب ان آیتوں میں بھی وہی یعنی کنٹینیوشن ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، لیکن ظاہراً تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو ہے اس میں جو ہے تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہراً تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو خطاب ہے، لیکن ضمناً جو ہے اس کے تمام امت کی عورتوں کو، خواتین کو اس یہ حکم ہے یہ۔ چلیے، وقرنا اور قرار پکڑو، ٹھیک ہے، قرار پکڑو یعنی ایک جگہ رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوت جو ہے جمع ہے اس کی بیت کی، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، وقرنا فی بیوتکن اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، ولا اور نہ، تبرجنا، تبرجنا کے معنی ہوتے ہیں اظہار کرنا، زینت کے اظہار کرنے کو کہتے ہیں تبرج، ٹھیک ہے، تبرج یا تبرج کے معنی ہوتے ہیں زینت کا اظہار، تو ولا تبرجنا اور نہ اظہار کرتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی بناؤ سنگار کرنا زمانہ جاہلیت کی طرح، جاہلیت یعنی زمانہ جاہلیت، یعنی زمانہ جاہلیت میں جس طرح خواتین جو ہے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، اس کی طرح جو ہے بناؤ سنگار مت کیا کرو، بناؤ سنگار کر کے مت نکلا کرو، ٹھیک ہے۔ جاہلیت الاولی پچھلے زمانے کے، جاہلیت کے زمانے جاہلیت یعنی پچھلے جو گزر گیا زمانہ جاہلیت کا، وہ اس کی طرح۔ وَأَقِمْنَا اور قائم کرو، آپ لوگ قرآن میں دیکھ رہے ہوں گے نا، قرآن سامنے رکھ کے بیٹھیے کلاس میں، جی، وَأَقِمْنَا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتِينَا اور ادا کرتی رہو، زکوٰۃ زکوٰۃ کو، وَأَطِعْنَا اور اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، انما بے شک، یرید اللہ چاہتا ہے، لیذھب تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، رجسا، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، نجس کوئی اس چیز کو، آلودگی، ٹھیک ہے، گندگی کو، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو یا پھر آلودگی کو، اہل البیت اے اہل بیت یعنی گھر والے، وَيُطَہِّرَکُم اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرہ خوب طریقے سے پاک کرنا۔ جی، اسکرین شیئر کروں گا میں قرآن، یا پھر قرآن لے کے بیٹھے آپ لوگ، قرآن لے کے بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے، دیکھیں، جی دیکھ رہے نا قرآن میں، کیونکہ قرآن میں جب سامنے دیکھیں گے تو ترجمہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا، خالی سننے سے ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جی، تو وقرنا فی بیوتکن اور قرار پکڑو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار کرنا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی خواتین باہر نکلتے وقت، اس طریقے سے تم بھی بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر مت نکلا کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے رہا کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہا کرو، اور وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اور اطاعت کرتی رہا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، آلودگی کو، گندگی کو۔ اہل البیت اے اہل بیت، یعنی اے گھر والوں، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف رکھے، خوب طریقے سے پاک صاف رکھنا۔ جی سمجھ میں آ رہا ترجمہ اس آیت کا؟ اگلی آیت دیکھیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ، ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ذکر کرنے کو، ٹھیک ہے، تو اسی سے ہے وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد کرتی رہا کرو، ما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے یا پھر جو تلاوت کی جاتی ہے۔ ما کے معنی جو، یتلا، تلا یتلو سے، تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا، یتلا تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھا جاتا ہے یا پھر جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، والحکمتی، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، لطیفاً خبیرا، لطیفاً کے معنی ہوتے ہیں باریک بین، ٹھیک ہے، باریک بین، خبیرا باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ باریک بین کس کو کہتے ہیں، یعنی جس کی نظر ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یعنی مستقبل کی چیزوں پر جس کی نظر رہتی ہے اس کو کہتے ہیں باریک بین، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ لطیفاً خبیرا، باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور تم یاد رکھو، یعنی یاد کرتی رہا کرو، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں پچھلے آیتوں میں جو ہے ازواج مطہرات سے جو ہے یہ ان کو وہ کیا ہدایت دی گئی تھی کہ تم لوگ جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کا حد، پچھلے آیت ہے، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے، لستن کا حد من النساء، ٹھیک ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تو تم کیا کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم کیا ہے، فلا تخضعن بالقول، یعنی اپنی بات میں نامحرم سے جب بات کی جاتی ہے تو نرمی اختیار نہیں کرنا چاہیے، نرمی سے بات نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے والے کسی نامحرم کے دل میں جو ہے، جو جس کے دل میں جو ہے میل ہے، جس کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، تو جس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو وہ جو ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں جو ہے وہ ہے مرض ہے، بیماری ہے، وہ جو ہے لالچ ہوگا، اس کے لالچ پیدا ہوگی ہمارے ایسا بات کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو تم کس طریقے سے بات کرو، وقلنا قولا معروفا، اور تم بھلی بات کرو، یعنی جیسا ٹھیک ٹھیک جو بات کرنا ہے اس طریقے سے کرو۔ تو ان آیتوں میں جو ہے اگرچہ کہ ازواج مطہرات کو خطاب دیا گیا ہے، لیکن جو ہے تمام عورتیں، امت کی تمام عورتیں جو ہے اس میں، اس حکم میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے خاص طور پر ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہے تم جو ہے نبی کی بیویاں ہیں، تو تمہارا کام کیا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا زیادہ لازم ہے، تم پر زیادہ واجب ہے، ٹھیک ہے، دوسروں سے زیادہ تم کو جو ہے عمل کرنا چاہیے ان آیتوں میں۔ تو لستن کاحد من النساء سے یہی جو ہے مراد ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اسی لیے تمہیں جو ہے ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ واجب ہے تم پر۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ازواج مطہرات جو ہے سارے دنیا کی عورتوں سے، عالم کی تمام عالم کی عورتوں سے افضل ہیں؟ تو اب اس آیت کے الفاظ سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں ہیں وہ جو ہے تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو، یعنی اے مریم تم کو جو ہے چن لیا ہے اور تم کو پاک کیا ہے، اور تم کو جو ہے تمام عالم کے، تمام دنیا کے، جہاں کے عورتوں پر تم کو چن لیا ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے،
اسی طریقے کی اور ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ جو زوجہ فرعون ہے، یعنی فرعون کی بیوی ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو مزید 3 عورتوں کا بھی اضافہ ہے کہ کون کون ہے اس میں، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کس کا ذکر ہے؟ فاطمہ بنت محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی جو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر ہے، اور ساتھ میں فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی ان کا بھی ذکر ہے۔ تو ان 3 عورتوں کا بھی اضافہ ہے اس حدیث میں کہ یہ عورتیں بھی جو ہے تمام عالم کی عورتیں، تمام دنیا کی عورتوں میں سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب اس آیت میں جو ہے ازواج مطہرات کی افضلیت بھی بیان کی گئی ہے، وہ بھی جو ایک خاص حیثیت سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کیا ہے، نبی کی بیویاں ہیں، ازواج النبی ہے، یہ نساء النبی ہے، ٹھیک ہے، نبی کی بیویاں ہیں، تو یہ بھی جو ہے نبی کی بیویاں بھی جو ہے افضل ہے تمام عورتوں میں، یہ بھی جو ہے افضل ہے، ان کی بھی جو ہے فضیلت ہے۔ جس طریقے سے ان خواتین کی بھی فضیلت ہے تمام جہاں کی عورتوں پر، مریم علیہ السلام ہے، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی آسیہ ہے فرعون کی بیوی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے یہ ازواج مطہرات بھی جو ہے ان کی بھی ایک خاص فضیلت ہے تمام عورتوں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہے یہ بھی، جی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یعنی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ایک شرط لگا دی، کب، کس صورت میں نہیں ہے تم لوگ عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم لوگ جو ہے تقوی اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں چلو ہم نبی کی بیویاں تو ہمارے لیے سب چیزیں معاف ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم بخشے بخشائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم جو ہے تقوی اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گی تو جو ہے تمہارا مرتبہ جو ہے بڑا رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے معنی بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود شرط بھی لگا دی، ان اتقیتن، اگر تم لوگ تقوی اختیار کرو گے۔ تو پہلی ہدایت جو ہے خواتین کے لیے یہاں پر کیا ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہے تمام، تو کیا ہے، عورتوں کے لیے پردے سے متعلق ہے، آواز پر پابندی ہے، یعنی جب تم جو ہے نامحرم سے بات کرو، فلا تخضعن بالقول، تو کیسا بات کرنا چاہیے، نرمی سے نہیں بات کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جو آواز میں جو وہ رہتی ہے، نزاکت ہے، نرمی ہے، وہ ہٹا کر بات کرنا چاہیے، یعنی کیونکہ ایک فطری بات ہے یہ، عورتوں میں جو ہے، عورتوں کے لہجے میں، عورتوں کے بات کرنے کے انداز میں جو ایک نرمی ہوتی ہے، عام ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ جب تم بات کرو تو نرم گفتگو مت کرو کسی نامحرم سے بات کرتے وقت، بلکہ ایک کھٹا کر بات کرنا چاہیے، یعنی بات میں لطافت، نرمی، آگے والے کے دل میں کوئی میل پیدا نہ ہو، اس طریقے سے بات کرنا چاہیے، نارمل بات کرنا چاہیے، کسی سے بھی اگر بات کرے نامحرم سے، کبھی ضرورت پڑ گئی، ضرورت کے تحت اگر کبھی بات کرنا پڑا، ایسا نہیں کہ تم، اس کا مطلب یہ نہیں اس آیت کا کہ تم نامحرم سے بات کر سکتے ہو، نامحرم سے بھی کب بات کرنا ہے، جب ضرورت ہو تو، ٹھیک ہے، اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بات کرنا چاہیے کہ آگے والے کے دل میں کوئی میل، کوئی برا خیال، کوئی غلط نیت پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کا ایمان جو کمزور ہوتا ہے، جس کا جو دل میں جو ہے جس کے میل ہوتا ہے، وہ جو ہے فوراً غلط سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، نامحرم جو ہے، تو اسی لیے عورتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اجنبی مردوں سے جب بات کرے تو خاص اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی انداز میں، اپنی گفتگو میں جو ہے نرمی نہ لائیں، بلکہ ذرا ایک یعنی تھوڑا وہ رہنا چاہیے، جی۔ یہ آگے بھی اس صورت کے آگے بھی آیتیں ہیں جس میں جو ہے پردے کے احکامات ہیں، جہاں جو ہے ہم انشاءاللہ مفصل تفصیل کے ساتھ اور مزید دیکھیں گے پردے کے احکامات وغیرہ، جی۔ تو یہ آیت سننے کے بعد جو ازواج مطہرات امہات المومنین کا کیا رد عمل ہوا کہ اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے اگر کوئی غیر محرم، غیر مرد سے کلام کرنا پڑا ان کو کبھی، تو وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے منہ پر جو ہے ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے
بات کیا کرتی تھی، تاکہ آواز اگر ہم اپنے منہ پر اگر ہاتھ رکھ کے بات کریں تو آواز بدل جاتی نا ہماری، یعنی ایک الگ آواز آتی. تو اسی لیے اب ازواج مطہرات کا یہ عمل تھا کہ جب بھی اس کے بعد اس آیت کے بعد جو ہے کبھی نامحرم سے بات کرنا پڑا تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی تاکہ آواز بدل جائے. اب اس آیت سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ عورت کی آواز جو ہے سطر میں داخل نہیں ہے، سطر یعنی پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن اس پر بھی احتیاط لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی کہ اگر کبھی بات کرو تو جو ہے وہ یعنی اپنی آواز میں نرمی وغیرہ نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی تمام عبادات میں، تمام احکامات میں بھی جو ہے عورت کا جو کلام ہے وہ جو ہے بلند نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان دے، نماز پڑھائے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو ایام وہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں جو تلبیہ بھی پڑھنا رہتا ہے، دیکھیے تکبیر جو پڑھنا رہتا ہے 9، 10، 11، 12، 13 کو جو تکبیر پڑھتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد، تو وہ بھی جو ہے عورت کو جو ہے آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، بلند آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی آواز بھی جو ہے یعنی ایک نامحرم کو سنے نہیں آنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن کبھی اگر بات کرنا پڑے تو آواز میں جو ہے نرمی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے امام اگر کوئی غلطی کرے اور پیچھے خواتین مقتدیوں میں جو ہے عورتیں بھی موجود ہے اور لقمہ دینا چاہ رہی ہے عورت کوئی، یعنی اگر امام کوئی غلطی کرے اور پیچھے مقتدیوں میں جو ہے عورت بھی موجود ہے تو عورتوں کو جو اس بات کا حکم نہیں ہے کہ وہ لقمہ دے یعنی غلطی بتائے امام کی، بلکہ کیا حکم ہے کہ عورت جو ہے زبان سے لقمہ نہیں دے سکتی، بلکہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھ یعنی جو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اپنا جو صحیح سیدھا ہاتھ رہتا ہے اس کو جو ہے بائیں ہاتھ کی پشت پر یعنی پشت پر ایسا ایک مارنا چاہیے تعلیم اس طریقے سے کہ آواز آئے. ٹھیک ہے، جس سے امام کو وہ ہو جائے، امام جو ہے متنبہ ہو جائے کہ کچھ غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر مقتدیوں میں جو ہے عورت بھی موجود ہے اور امام کوئی غلطی کر بیٹھی اور کوئی بتایا نہیں ہے تو عورتوں کو حکم نہیں ہے کہ زبان سے لقمہ دے، بلکہ جو ہے اپنے ہاتھ کی پشت سے دوسری ہاتھ پر مار کر تالی بجا دے، جس سے جو ہے امام جو ہے متنبہ ہو جاتا ہے، یعنی امام کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی جو ہے آواز جو ہے بغیر ضرورت کے نامحرم تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہاں اگر بہت ضرورت ہے تو اس طریقے سے بات کرنا چاہیے کہ اس کی آواز میں جو ہے نرمی نہ ہو. آئے نا بات سمجھ میں؟ جی. تو یہ ایک ہدایت ہے کہ آواز میں جو ہے وہ ہونا چاہیے، آواز کا پردہ ایک طریقے سے ایک حیثیت سے اب ہم آواز کے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جتنا ہو سکے اگر ہم اپنے گھروں میں بھی آہستہ بات کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگر کوئی نامحرم ہے ہمارے گھر میں یا پھر باہر آواز جانے کا اندیشہ ہے تو آواز کو وہ کرے پست رکھیں. ٹھیک ہے. اور کبھی بات کرنے کا ضرورت پڑے کبھی نامحرم سے تو نرمی اختیار نہ کرے. جی. آگے جو آیت ہے آیت نمبر 33 میں جو ہے وقرن فی بیوتکن میں جو ہے مکمل پردے کرنے کی آیت ہے، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہ پھرتی رہا کرو. یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہے خواتین جو ہے ایک تو پردے کا کچھ وہ نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت. تو زمانہ جاہلیت میں جو ہے خواتین جو ہے ایسے ہی پھرا کرتی تھی، گھر سے باہر نکلا کرتی تھی آرام سے بغیر پردے کے. تو یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے خواتین کو اور تمام امت کی ماؤں کو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح پھرتی نہ رہا کرو. ٹھیک ہے. تو زمانہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اسلام سے پہلے دنیا میں جو جاہلیت پھیلی ہوئی تھی وہ ہے. تو لیکن اس لفظ میں جو ہے زمانہ جاہلیت کا جو لفظ ہے یہاں پر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آئندہ بھی اگر کبھی ایسا زمانہ آیا اور آنے والا بھی ہے تو اس میں جس طریقے سے بے حیائی اور بے پردگی پھیل جائے گی تو اس وقت بھی جو ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اس طریقے سے نہ پھرتی رہا کرو. کیونکہ جس کا مشاہدہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بھی جو ہے بے حیائی بے پردگی جو بہت عام ہو چکی ہے. تو ایسے اس میں بھی جو ہے جتنا ہو سکے ہم گھروں میں رہنا چاہیے، اور اگر نکلے بھی تو پورے پردے میں، پورے اوپر سے لے کے نیچے تک پردے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے.
تبرج الجاہلیت الأولى، تو تبرج کے اصل معنی ہوتے ہیں ظہور کرنے کے، ظاہر کرنے کے، یعنی یہاں پر معنی ہوں گے اپنی زینت کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے زمانے جاہلیت میں اکثر خواتین جو ہے جو باہر نکلا کرتی تھی یعنی زینت اختیار کر کے نکلا کرتی تھی تاکہ دوسرے غیر مرد جو ہے اس کو دیکھیں، تو اس چیز کو روکا گیا ہے یہاں پر، زینت اختیار کر کے باہر نکلنا جو ہے حرام ہے، یعنی زینت اختیار کرنا تو ہم اپنے محرم کے لیے تو جائز ہے، لیکن باہر جب نکلا کرتی ہے تو نامحرم ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے زینت اختیار کرنا نامحرم کے لیے اس کو یہاں پر روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پردے کی پوری بحث بھی آگے اسی صورت میں جو ہے آگے آئیں گے انشاءاللہ آیت جب تفصیل سے ہم دیکھیں گے وہاں پر بھی۔ تو یہاں پر مطلوب اصل یہی ہے کہ عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جو ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہا کرے، یعنی گھروں میں بیٹھی رہا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق، عورتوں کو گھر کی ذمہ داری دی ہے، گھر کے کاموں کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے عورتوں کو، جب گھر کی ذمہ داری عورتوں پر ہے، باہر کی ذمہ داری جو ہے مرد حضرات پر ہے، تو باہر نکلنے کی ہم کو ضرورت ہی کیا پڑے گی، کیونکہ باہر کیوں نکلا جاتا ہے تاکہ یہی یعنی تجارت کرے، جو بھی روزی روٹی کمائے وغیرہ، تو یہ تو عورت کا کام نہیں ہے بلکہ مرد کا کام ہے، یہ تو مرد کا کام ہے باہر نکلنا، اور عورت کا کام جو ہے گھر کے کاموں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ گھر کی ذمہ داری اٹھائے، گھر کو دیکھے، گھر کے کام کاج کرے، ان میں مشغول رہے، تو اسی لیے جو ہے عورت جو ہے گھر میں رہا کرے جتنا ہو سکے، اور اگر ضرورت کے لیے کبھی نکلنا بھی پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلے، بلکہ برقع یا جو بھی حجاب ہے ہمارا، جس میں پورا بدن ہمارا سر کے جو ہے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو جس طریقے سے ہمارا بدن جو ہے ڈھکا ہو اور یعنی پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس طریقے کا برقع وغیرہ پہن کر نکلنا چاہیے اگر ضرورت کے لیے نکلے تو بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جتنا ہو سکے عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہا کرے، کیونکہ آگے کی آیتیں آئیں گی سورہ احزاب کے اسی میں کہ آیت ہے وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، کہ اپنے اوپر جو ہے جلباب ڈال لیا کرے، جلباب کہتے ہیں یعنی اب تو برقع ہے، جیسے بڑی چادر ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اس وقت صحابہ کے زمانے میں بڑی چادریں ہوا کرتی تھی جو اوپر سے لے کے نیچے تک پورا خواتین کو جو ہے ڈھانپ لیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، جس میں اتنا بھی نظر نہیں آتا تھا، اس وقت پہلے چادریں لیتے تھے خواتین، اب لیکن ایک آگے آگے جیسا زمانہ آتا گیا تو خواتین کے لیے مشکل ہونے لگی، باہر نکلتے وقت چادر کو سنبھالو، پھر اگر بچے بھی ہیں ساتھ میں تو اس میں مشکل ہونے لگی، تو ایک یہ شکل نکالی گئی، برقع جو ہے بعد کی شکل ہے، برقع جو ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا، یہ جو ہے بہت بعد کی شکل ہے، اکثر بہت زمانے تک جو ہے چادریں ہی لیا کرتی تھی خواتین، یعنی اتنی بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی کہ صرف ایک آنکھ ان کی نظر آتی تھی، بس صرف ایک ہی آنکھ وہ لوگ کھلا رکھتے تھے تاکہ راستہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ پردے کا اس وقت اہتمام ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ جب برقعے کی شکل آ گئی تو اب تو نئے برقعے نکل گئے زمانے مارکیٹ میں، ایسے ایسے برقعے نکل گئے کہ نئے دیکھنے والا بھی پلٹ پلٹ کے دیکھنا، بہت بالکل غلط بات ہے یہ، یعنی جو آج کل برقعے نکل گئے بالکل ایسے برقعے پہنا بالکل جائز نہیں ہے، یعنی برقعوں پہ بھی آج کل وہ آ گئے، یعنی زینت ہے، کام ہے، یہ ہے وہ ہے، برقع پہننے کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ برقع پہننے کا مقصد ہے نامحرم کی نظر نہ پڑے اور ہمارا جو ہے پردہ ہو سکے، ہم چھپ جائیں، لیکن الٹا برقع پہن رہے اسی لیے تاکہ نامحرم ہم کو دیکھے۔ آج کل کے جو برقعے ہیں صرف رسمی طور پر جو ہے پردہ کر رہے، وہ جو ایسے برقعے پہن کے نکل رہے خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، جو بھی ہے، تو ایسے برقعے پہن کے جو نکل رہے وہ بالکل پردہ نہیں کرے، بلکہ غیر محرم کو اور اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے وہ۔ اگر تم کو برقع پہننا ہی ہے تو ایسا برقع پہنو جو بالکل کالا ہو، اوپر سے نیچے تک کالا ہو، اور جو ہے سادہ سیدھا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو، نہ ایک دم ٹائٹ چست وغیرہ ہو کہ ہمارا پورا باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہے اور پورا اٹریکٹ کر رہا ہے، کپڑا بھی ایسا نہیں رہنا کہ بعض کپڑوں میں چمک رہتی، دیکھیے
ویسا کپڑا بھی نہیں لینا ہے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے نامحرم اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے سادہ برقع رہنا چاہیے، تاکہ کیونکہ باہر نکلنے کا یہاں کیا ہے، آیت میں کیا ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ بناؤ سنگار جب زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی خواتین، اس طریقے سے باہر نکلتے وقت یہ اختیار مت کرو۔ تو اس وقت ان کا کیا وہ ہوتا تھا، نیت کیا ہوتی تھی ان کی، کہ نامحرم ان کی طرف دیکھے۔ تو یہی چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر نکلتے ہوئے بناؤ سنگار بالکل بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا ہو سکے ہمارا برقع جو ہے سادہ ہونا چاہیے، لیکن آج جو ہے بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ برقع پہن رہے تو بھی نت نئے کلرز کے برقعے آ گئے، اس میں بھی کام ہے، پھر اس کے الگ الگ ڈیزائنز ہیں، نت نئے فیشن ہے اس میں بھی، اللہ حفاظت کرے۔ تو اتنا اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے خواتین، بالکل ایسا جائز نہیں ہے یہ ایسے اس طریقے کے برقعے پہننا، بالکل ایسا سادہ ہونا چاہیے۔ ایک تو بلیک کلر ہونا چاہیے، سب سے بہترین طریقہ بیسٹ ہے کہ بلیک کلر ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے ایک تو ہمارا پورا پردہ ہو جاتا ہے اور کچھ نظر بھی نہیں آتے، اور بلیک ہونا چاہیے اور سادہ، بالکل کام نہیں رہنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے ہم کو باہر جا کر کسی کو دکھانے کی، برقع پہننے کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا وہاں پر۔ اگر ہم برقع جو ہے اس لیے پہن رہے دکھانے کے لیے، آگے والا جو ہے اٹریکٹ ہو ہماری طرف، اور ٹھیک ہے تم کو اگر فیشن وغیرہ کرنا تو تم کپڑوں میں وہ کرو نا، کپڑے نت نئے قسم کے کپڑے نکل رہے وہ پہنو، لیکن برقعوں میں فیشن کرنے کا کیا مقصد ہے، اللہ عالم، میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر اللہ حفاظت کرے تمام خواتین کی، تمام لڑکیوں کی جو بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر سننے والوں میں بھی اگر کوئی ہے جو اس طریقے کے برقعے پہنتے تو اس سے بچیے جتنا ہو سکے، کیونکہ برقعہ پہننے کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہمارا، ختم ہو گیا۔ برقعہ پہننے کا مقصد ہے اصل میں اپنے آپ کو چھپانا۔ جب ہماری طرف نظریں اٹھا کر لوگ دیکھیں گے تو پھر برقعے کا مقصد ہی ختم ہو گیا وہاں پر۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے کوشش کریے کہ اب جب باہر نکلے تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہم پردے میں رہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تلاوت کرتی رہا کرو یا پھر یاد کرتی رہا کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں سے اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ تو اوپر کی آیات میں جو ہے نساء النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو جو ہے خطاب تھا، اسی لیے جو ہے یہاں پر بھی انہی کو خطاب ہے، ساتھ میں جو ہے ان کی اولاد وہ بھی سب جو ہے داخل ہے جی۔ تو یہاں پر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جو اہل بیت جو کا لفظ آئے نا پچھلی آیت میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل بیت سے بعض ائمہ وغیرہ کہتے ہیں، بعض مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ کون ہے؟ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت میں جو پیچھے سے خطاب چل رہا تھا، کس کو خطاب چل رہا تھا؟ ازواج مطہرات کو ہی خطاب ہے۔ تو یہاں پر جو اہل بیت کا لفظ ہے تو وہ جو ہے کس سے کون مراد ہے؟ اہل بیت سے گھر والوں سے ازواج مطہرات ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ازواج مطہرات مراد نہیں ہے بلکہ سب مراد ہے اس میں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اہل بیت کے بارے میں، لیکن اکثر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں جو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما شامل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت میں جو ہے سب سے پہلے ازواج آتی ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے لیکن ازواج مطہرات سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر گھر والوں سے مراد ہم کیا لیتے؟ اپنے بیوی بچے لیتے نا، تو اس لیے سب سے جو پہلے ہے ازواج مطہرات آتی ہیں اہل بیت میں۔ اسی طریقے کی ایک حدیث ہے اس متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑھے ہوئے تھے، سیاہ یعنی کالی چادر جو ہے اوڑھے ہوئے تھے، اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو ہے آگے آ گئے، یعنی حسن رضی اللہ عنہ آ گئے، علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ آ گئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین آ گئے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل فرما لیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ پھر علی رضی اللہ عنہما بھی آ گئے،
تو ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس سے جو ہے بعض مفسرین قرآن جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں بعض ائمہ کہ اہل بیت سے مراد یہی ہے، فاطمہ، علی اور حسن حسین، ایسا لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت میں جو ہے سب سے پہلے ازواج مطہرات بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی شامل ہے، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل ہے، لیکن ازواج مطہرات بھی شامل ہے اہل بیت میں۔ کیونکہ اصل یہاں پر جو ذکر چل رہا تھا کس کا چل رہا تھا؟ ازواج مطہرات ہی کا ذکر چل رہا ہے، انہی کو خطاب ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے وہی شامل ہے۔ تو یہ جو اوپر ہدایت دی گئی ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی جو یہ جو ہدایت دی گئی ان ہدایت پر اگر تم عمل کرو گے تو اس سے جو ہے جو ناپاکی ہے اور شیطان کی جو بہکاوا وغیرہ ہوتا ہے اور تمام نافرمانی کے جو کام ہے تو کبھی جو برے عمل ہے وغیرہ جو ہے تم اس سے جو ہے محفوظ رہو گے، یعنی اہل بیت جو ہے تم جو ہے اس سے محفوظ رہو گے اگر تم جو ہے اوپر جو ہدایت دی گئی پردے کے متعلق وغیرہ جو بھی ہدایت دی گئی ہے اگر تم ان پر عمل کرو گے تو جو ہے تم جو ہے ان گندگیوں سے جو ہے محفوظ رہے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تاکہ تم کو پاک کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اہل بیت ازواج مطہرات کو یہ حکم دینے کا تاکہ تم جو ہے پاک رہے، ان تمام برے اعمال سے جو ہے محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مراد۔ جی، تو وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تو آیات اللہ سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث مراد ہے اور سنت مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ تم تلاوت کرتی رہا کرو، جو تم یاد کرتی رہا کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں سے اور حکمت، تو اللہ کی آیتوں سے تو مراد معلوم ہے ہم کو کہ قرآن ہے، اور حکمت سے مراد یہاں پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ سب مراد ہے، تو یعنی قرآن اور حدیث احادیث و سنتیں وغیرہ جو ہے تم اس کو جو ہے یاد کرتی رہا کرو، پڑھتی رہا کرو، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو یہ حکم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھا گیا تو اگر یعنی ظاہراً تو خطاب جو ہے امت کی ماؤں کے لیے ہے، یعنی ازواج مطہرات کے لیے، لیکن ضمناً جو ہے تمام خواتین شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے تھوڑی سی تفسیر ہے، باقی اس کے ہم بعد اگلی آیتوں کا دیکھیں گے ترجمہ تفسیر وغیرہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔